باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد. ہماری گزشتہ گفتگو مقدمات نماز کے بارے میں تھی اور مقدمات نماز میں ہم لباس نماز گزار اور لباس مصلی کے بحث تک پہنچے، اور یہ لباس مصلی میں یہ بیان کیا گیا کہ مقدار کس حد تک لباس ہونا چاہیے نماز میں، اور اس میں مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے واجب اور مستحب مقدار دونوں بیان کر دی. اس کے بعد لباس کے لیے جو شرائط تھی وہ بیان کی کہ نماز میں لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، مباح ہونا ضروری ہے، واجب ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں لباس نجس نہیں ہونا چاہیے، لباس غصبی نہیں ہونا چاہیے، مردار کے اجزاء سے نہ بنایا جائے، حتیٰ کہ وہ ٹوپی اور کمر بند ہی کیوں نہ ہو. اور اسی طرح حرام گوشت حیوان کے اجزاء سے بھی نہ بنایا جائے ہو. اور اسی طرح نماز میں اگر مرد ہے تو اس کا لباس خالص ریشمی لباس نہیں ہونا چاہیے، اور سونے کی تاروں سے بنایا گیا لباس بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہوں گے تو اس صورت میں نماز باطل ہے. بس لباس پاک ہو، غصبی نہ ہو، مردار کے اجزاء سے نہ بنایا گیا ہو، حرام گوشت حیوان کے اجزاء سے نہ بنایا گیا ہو. اگر نمازی مرد ہے تو اس کا لباس خالص ریشمی لباس یا خالص سونے کے تاروں سے نہ بنایا گیا ہو. انشاءاللہ ان کی وضاحت کچھ حد تک ہو چکی ہے، بعد میں تفصیلی کتب کی طرف رجوع کیجیے. اور حتیٰ کہ یہ بیان کیا گیا کہ وہ حرام گوشت حیوان کہ اس کے لباس، اس کا لباس پشم سے، اون سے اور بالوں وغیرہ سے نہ بنایا گیا ہو. آج کی گفتگو اور عنوان بحث یہ ہے کہ وہ مقامات جہاں انسان بدن اور لباس سے نجس کے ساتھ، یا لباس اس کا نجس ہے یا بدن اس کا نجس ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کیسی ہے. تو کچھ احکام بیان کیے ہیں، کچھ موارد بیان کیے ہیں کہ مندرجہ ذیل مقامات میں اگر لباسی کا لباس نجس ہے تو بھی نماز باطل ہے، اگر نمازی کا بدن نجس ہے تو بھی نماز باطل ہے. وہ کون کون سے مقامات ہیں؟ سب سے پہلا مقام یہ بیان کر رہے ہیں، جان بوجھ کر نجس بدن کے ساتھ یا نجس لباس کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو نماز باطل ہے. یعنی یہ جانتے ہوئے کہ بدن یا لباس اس کا نجس ہے، اسی حالت میں نماز ادا کر رہا ہے تو نماز باطل ہے. نمبر 2 کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مسئلے کی تعلیم لینے میں، اس کو حفظ کرنے میں، اس کو یاد کرنے میں، سیکھنے میں، یاد کرنا، یاد گرفتن سے مراد فارسی میں ہمارے ہاں کہتے ہیں سیکھنا، مسئلے کے سیکھنے میں کوتاہی کی ہے، اور اسی نہ جاننے کی وجہ سے، مسئلے کے نہ جاننے کی وجہ سے بدن نجس یا لباس نجس کے ساتھ نماز ادا کی ہے تو اس صورت میں بھی نماز باطل ہے، نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. تیسرا اور آخری مقام یہ ہے کہ لباس کا یا بدن کا نجس ہونا معلوم تھا، اس کے لیے جانتا تھا، یعنی پہلے علم تھا کہ میرا لباس نجس ہے، پہلے علم تھا کہ میرا بدن نجس ہے، لیکن جب نماز ادا کر رہا ہے تو نماز کے وقت بھول گیا تھا، اور اسی
لباس نجس کے ساتھ جس کے بارے میں پہلے جانتا تھا، اور یا اسی بدن نجس کے ساتھ جس کی نجاست کے بارے میں پہلے علم تھا، نماز پڑھے گا تو بھی اس کی نماز باطل ہے۔ یہ 3 مقامات ایسے مقامات ہیں جہاں چاہے لباس نجس ہو یا بدن نجس ہو یا دونوں نجس ہو، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، تو نماز باطل ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ بدن یا لباس نجس کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح ہے۔ سب سے پہلا مقام یہ ہے، نہیں جانتا کہ بدن یا اس کا لباس نجس ہے، نماز کے بعد متوجہ ہوتا ہے تو نماز اس کی ٹھیک ہے۔ یعنی بدن کی نجاست کے متعلق علم نہیں ہے، لباس کے نجاست کے متعلق اسے علم نہیں ہے، علم نہ رکھتے ہوئے وہ نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد متوجہ ہوتا ہے کہ واقعا میں نے نجس لباس کے ساتھ یا نجس بدن کے ساتھ نماز ادا کی ہے، اس صورت میں نماز اس کی صحیح ہے۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ یہ لباس یا بدن ایک ایسے زخم کی وجہ سے نجس ہو چکا ہے جو اس کے بدن میں ہے، اور اس پر پانی پھیرنا یا اس لباس کو چینج کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہے، تو اس صورت میں وہ زخم جو سبب ہوا ہے بدن یا لباس کے نجس ہونے سے، اسی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ تیسرا مقام یہ ہے کہ لباس یا بدن نماز گزار ایسے خون سے نجس ہو جائے جس کی مقدار 1 درہم سے کم تر ہو۔ اب درہم نیچے ایک اسٹار لگا کر نیچے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی کیا مقصد درہم سے؟ کہتے ہیں 1 درہم تقریباً 1 انگلی کے بند کے برابر ہوتا ہے، نیچے فارسی میں لکھا ہے، دیکھ لیجئے۔ اچھا، آخری مقام اسی مسئلے میں کہتے ہیں کہ مجبور ہو، مضطر ہو کہ بدن یا لباس نجس کے ساتھ نماز ادا کرے، تو اس صورت میں بھی حالت اضطرار میں بدن اگر نجس ہے تو بھی نماز پڑھ سکتا ہے، نماز صحیح ہے، اگر لباس نجس ہے تو بھی نماز صحیح ہے۔ مثلا آب برائے تطہیر ندارت، پاکیزگی کے لیے پانی نہیں ہے اس کے پاس، تو ظاہر اس بدن یا لباس نجس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ چند مسئلے صفحہ نمبر 127 پر عنوان ہے، جس میں 3 مسئلے بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کے بہت چھوٹے لباس، البتہ وہاں ان چیزوں کو لباس کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا یہ ایک جدا بحث ہے، ہم ان کو لباس نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں دستکش جو ہے، وہی دستانے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، ہاتھوں پہ پہنے جاتے ہیں۔ جوراب یہ فارسی کا لفظ ہے جسے ہم آپ موزے کہتے ہیں، یہ نجس ہو جائیں، یا دستمال کوچک یا رومال جو معمولاً انسان اپنے جیب میں رکھتا ہے، کہتے ہیں وہ اگر نجس ہو جائے تو چنانچہ از اجزاء مردار یا حرام گوشت نباشد اشکال نہ دارد۔ خب یہ دستکش جو یا دستانے جو ہیں یا یہ موزے جو ہیں یا یہ چھوٹا سا رومال جو اس نے رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ، اگر مردار کے اجزاء سے ہے تو باطل ہے نماز، اگر حرام گوشت حیوان کے اجزاء سے ہے تو بھی نماز صحیح نہیں ہے، اگر مردار یا حرام گوشت حیوان کے اجزاء سے نہ ہو تو مشکل نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ پوشیدن عبا و لباس سفید، کہتے ہیں سفید لباس کا پہننا، سفید عبا کا پہننا اور سفید لباس کا پہننا، پاکیزہ لباس کا پہننا، خوشبو کا استعمال کرنا اور انگوٹھی پہن کر نماز ادا کرنا، یہ مستحبات نماز ہے، یہ تمام چیزیں مستحب ہیں نماز میں۔ یعنی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھے، وہ بھی انگوٹھی میں ہے کہ انگوٹھی عقیق کی ہو، زیادہ جو بہتر ہے، البتہ اس کتاب میں اس بات کو ذکر نہیں کیا گیا، لیکن انگوٹھی مستحب ہے عقیق کی پہنے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے، روایت معصومین علیہ السلام ہے اس بارے میں۔ اور دوسرے نمبر پر عبا پہن کر اور سفید لباس کے ساتھ
اور پاکیزہ ترین لباس ہو، خوشبو کا استعمال کرنا، یہ سب مستحب امور ہیں نماز میں۔ تیسرے نمبر پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ لباس سیاہ کا پہننا، یہ مکروہات بیان کر رہے ہیں۔ مثلا سیاہ اور کالے لباس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز میں اس لباس کا استعمال مکروہ ہے۔ ایک تنگ لباس کا پہننا، دو یہ بھی مکروہ ہے۔ کثیف اور گندے لباس کے ساتھ نماز پڑھنا، نمبر 3 مکروہ ہے یہ بھی۔ اور ایسے لباس کے ساتھ پڑھنا جس پر کوئی صورت اور نقش وغیرہ بنا ہوا ہو، مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی شکل بنی ہوتی ہے یا حیوان کی شکل بنی ہوتی ہے، اس طرح کے لباس کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور آخری مورد یہ ہے کہ لباس کے بٹن جو ہیں وہ نماز میں کھلے ہونے نہیں چاہیے۔ مثلا فرض کریں وہ نماز پر پورا گلا کھول کے اللہ اکبر پڑھے، یہ مستحب ہے۔ یا مثلا یہ ممکن ہے گلے کے نہ ہو، سینے کے بٹن، مثلا ہاتھوں کے بٹن ہو، اس کا کھول کر نماز پڑھنا بھی، اس کے ساتھ نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ چونکہ اس نے مطلق کہا ہے دغمہای لباس، باز بودن دغمہای لباس در نماز مکروہ ہے، بٹنوں کے کا کھلا ہونا نماز میں مکروہ ہے۔ اب یہ تو لباس کے ساتھ مسائل مربوط ہے، اب مکان کے ساتھ کون کون سی جگہیں ایسی ہیں جہاں نماز پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے، مستحب ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ کہتے ہیں مکانی کے انسان برآن نماز میخواند باید شرایط زیر داشته باشد۔ مندرجہ ذیل شرائط ہیں جو نماز گزار کے لیے اس مکان میں ہونی چاہیے، یہ شرائط جس مکان میں نماز ادا کر رہا ہے۔ مصلی کے مکان میں نیچے دیے گئے شرائط ضروری ہیں۔ نمبر پہلا مباح ہو، یعنی غصبی مکان نہ ہو، مکان بھی مباح ہو۔ نمبر 2 حرکت نہ کرے، تحرک نہ ہو، ثبات ہو اس میں۔ اب مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ بس ہے، چونکہ حرکت وغیرہ کر رہی ہے نا، چل رہی ہے، تو انسان ہل رہا ہے، ادھر ادھر ہو رہا ہے، تو بے حرکت ہونا چاہیے۔ نمبر 3 تنگ اور سقف آن کوتاہ نہ باشد، کہتے ہیں کہ وہ جگہ بہت تنگ نہ ہو اور اس کی چھت بہت نیچے نہ ہو، کیونکہ اگر بہت نیچے ہوگی تو اس کو قیام میں، رکوع میں، سجدے میں صحیح طریقے سے ان اعمال کو انجام نہیں دے سکتا، چونکہ جگہ بہت تنگ ہے۔ اب رکوع کر رہا ہے پھر مشکل ہے، سجدہ کر رہا ہے پھر اس کے لیے مشکل ہے، اور چھت جو ہے اس کی بہت نیچے ہے، خوب کھڑا ہو رہا ہے تو قیام میں اس کو پریشانی ہو رہی ہے، لہذا ان جگہوں پر نماز صحیح نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پیشانی رکھ رہا ہے سجدے کی حالت میں پاک ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ مکان نماز گزار اگر نجس ہے طوری تر نباشد کے بدن یا لباس سے مصلی سرایت کند، مصلی نماز گزار، کہتے ہیں کہ مکان جو ہے اگر نجس ہے نماز مصلی کے لیے تو تر نہ ہو، اس طرح کہ یا تو بدن کو وہ سرایت کر جائے بدن پہ، یا پھر لباس کے ساتھ ٹچ ہو جائے اور سرایت کر جائے لباس میں، لہذا ایسا لباس، ایسی جگہ نماز کے لیے انتخاب نہیں کرنی چاہیے جو خود نجس ہو اور اس طرح مرطوب بھی ہو، طری ہو اس میں کہ یا بدن کو وہ سرایت کر جاتی ہے وہ نجاست، یا پھر لباس میں۔ ایک اور مقام بیان کریں کہ وہ جگہ جہاں آپ پیشانی رکھ رہے ہیں سجدے کی حالت میں، از جای زانوها و بنابر احتیاط واجب از جای انگشتان پا بیش از 4 انگشت بسته پستر یا بلندتر نہ باشد۔ کہتے ہیں دیکھیے یہاں جو یہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جگہ دیکھیں مواضع سجدہ ہے نا، جہاں جہاں وہ مقامات جو سجدے میں ضروری ہیں، ان میں سے ایک پیشانی ہے، 2 ہاتھ ہیں اور گھٹنے ہیں اور پاؤں کے 2 انگوٹھے ہیں، یہ واجب ہیں نمازی کے لیے کہ ان مواضع کو سجدے کی حالت میں زمین پر رکھے۔ کہتے ہیں کہ
وہ جگہ جہاں پیشانی رکھ رہا ہے، وہ جگہ جہاں پیشانی رکھ رہا ہے